أصحاب الوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ الصلاة والسلام عليك يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الثقلين. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں آپ احباب دے سامنے عبادات وچوں سب تو پیاری اور حسین عبادت، نماز دے تمام ارکان وچوں سب تو عظیم، سب تو پیارے رکن سجدہ دے حوالے نال کچھ سونیاں جیاں گلاں کرن دا ارادہ لے کے آیا. اللہ پاک سانو ساریاں نو اپنی بارگاہ بار بار سر بسجدہ ہون دی اور سجدے دی لذت اور صحیح معنیاں سجدے دا لطف اٹھان دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سجدہ دا لغوی معنی اہل لغت خشوع دا کر دینے. سجدہ دا معنی تابع فرمانی، فرما برداری، اتباع، اطاعت دا کیتا جاندے. اور اے دی ضد تکبر، غرور. میں ایک گل کولو نہیں کیتی. قرآن حکیم وچ سورہ نحل وچ ارشاد خدائے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ فرماندہ ہے زمین اور آسمانہ وچ جتنے بھی جاندار نے وہ سارے اور سارے فرشتے بھی اللہ نو ہی سجدہ کر دیں. سبحان اللہ یار. جتنے بھی جاندار نے اور پھر فرشتیاں نو علیحدہ ذکر کیتا انہاں دا. فرمایا جتنے بھی فرشتے نے وہ سارے اللہ نو ہی سجدہ کر دینے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تے او تکبر نہیں کر دے. یعنی پتہ چلیا کہ سجدے نو قرآن نے تکبر دی ضد بنا کے پیش کیتا. اللہ کریم
کریم جل شانہ سانو تکبر تو بچائے تکبر ہی کیتا سی نا شیطان نے تے حضرت آدم نو سجدہ کرن تو انکاری ہو گیا انہیں تفصیل آ جائے گی تے سجدے تو انکار کرن دی بنیاد تے ہی اللہ دی نافرمانی دی بنیاد تے ہی انہوں وستکبارہ کیا گیا وکان من الکافرین کیا گیا اللہ سانو اپنا سجدہ گزار اور اطاعت شعار بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو شیطان والا رستہ نہ چلائے سانو محبوب رحمان والا رستہ چلائے میرے دوستو سجدے دا عرف شرع مصطفیٰ وچ شریعت پاک دی اصطلاح وچ سجدے دا معنی پیشانی زمین تے رکھ دینا اور سجدے دا طریقہ آمنہ دلال نے سکھایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے امرنا ان نسجدہ علی سبعۃ اعظم کہ سانو حکم دیتا گیا ہے کہ اسی سجدہ کریے 7 ہڈیاں اتے 7 ہڈیاں اتے سجدہ کریے اور حدیث پاک بھی ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما آنا فاسجد علی سبعۃ اعظم او کما قال آمنہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتھے تک میری ذات دا تعلق ہے نا آنا فاسجد علی سبعۃ اعظم فاسجد بس میں سجدہ کرنا وا 7 ہڈیاں اتے بابے ہوئے 7 ہڈیاں کیڑیاں کیڑیاں نے ایک پیشانی دی ہڈی 2 اور 3 دوواں ہتھاں دیاں ہڈیاں 4 اور 5 دوواں گھٹنیاں دیاں ہڈیاں 6 اور 7 دوویں پیراں دیاں ہڈیاں تے میرے مترو اور میرے بزرگوں جدوں اسی سجدہ کرنے ہیں نا اللہ دے حضور اسی کلے نہیں سجدہ کر دے ساڑھے جسم دا روم اللہ نو سجدہ کر رہا ہوندہ ہے ساڑھے آزائے جسم بھی اللہ نو سجدہ کر رہے ہوندے نے میں گل کولوں تے نہیں کر رہا میں صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 1100 نا جناب نو پڑھ کے سناواں اونچی آواز سے سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال فرمانے مصطفیٰ سماعت کریو تے محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے نہ جاویو ان العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد العبد سجد معه 7 اطراف وجهه وكفاه وركبتاه در یتیم میرے تے توڑے نبی کریم رعوف و رحیم علیہ الصلاة والتسلیم ارشاد فرمان دینے اذا جدوں سجدہ او سجدہ کردہ العبد بندہ جدوں بندہ سجدہ کردہ ہے کلا سجدہ نہیں کردہ سجدہ معہی 7 اطراف 7 سمتاں 7 جہتاں 7 طرفامیوں دے نال اللہ دے حضور سجدہ کر دیاں نے بسم اللہ 7 طرفاں 7 آزائے جسمیوں دے نال اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر دینے کیڑے کیڑے حضور فرمان دینے وجہ جدو بندہ اللہ دے حضور سجدہ کر دے او دا چہرہ بھی اللہ نو سجدہ کر رہا ہوندہ ہے بار روایت دیگر فرمائے جبہتو ہو جدو بندہ اللہ نو سجدہ کر دے او دا متھا بھی اللہ نو سجدہ کر رہا ہوندہ ہے فرمایا وَرُكْبَتَاهُ وَكَفَّاهُ او دے دومیں گھٹنے بھی اللہ نو سجدہ کر رہے ہوندے نے او دے ہتھاں دیاں دومیں ہتھیلیاں بھی اللہ نو سجدہ کر رہیاں ہوندیاں نے وَقَدَمَاهُ او دے دومیں قدم بھی اپنے سونے رب نو سجدہ کر رہے ہوندے نے
واسطے تے پھر میں ترجمانی کر کے لے کے آیا میں لکھے آئے کہ جو جبین عبد کا ناز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں جو جبین عبد کا ناز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں جو جبین عبد کا ناز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں وہ جو فخر شاہ حجاز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں جڑے سمجھ گئے ہو بول دیو سبحان اللہ زیدی صاحب تسی تے روز بچیاں نو لیکچر دیندے ہو پروفیسر بندے ہو تسی تے روز سمجھاندے ہو پر میرے سٹوڈنٹاں نو سمجھانا تھوڑا جہا تواڈے سٹوڈنٹاں نالوں مشکل ہے کیونکہ اتھے سارے بچے ماراں کھا کھا کے کالجاں یونیورسٹیاں تک پہنچے ہوندے نے تے میرے کول کچی پکی دے طالب علم ہی آئے ہوندے نے میں انہاں نو باں پھڑ کے نالے سبق پڑھانا ہوندا ہے نالے محمد دا میٹھا مدینہ وکھانا ہوندا ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ یار میرے متروں میں کی لکھی ہے توجہ تے پیار نال سماعت کرنا میں اللہ پاک دی بارگاہ وچ چولی پھیلا کے سر جھکا کے التجا کر کے عرض پیا کرنا مولا تیرے سجدے دیاں کیا باتاں مولا تیرے بندے دے متھے دا ناز تیرے دربار دا سجدہ ہے تیرے بندیاں دے سردار 1,24,000 نبیاں دے تاجدار دا فخر تیرے دربار دا سجدہ ہے مہربانی اللہ پاک فریدی صاحب تانو صحت کامل عاجل عطا فرمائے تے میں لکھے ہیں وہ جو فخر شاہ حجاز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں ہے سکون ساری نماز میں ایک ادائے نیاز میں پر جو رکن جانے نماز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں اللہ 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 بہت شکریہ پر جو رکن جانے نماز ہے کاش سانو اس سنٹینس دی سمجھ آ جائے پر جو رکن روح نماز ہے پر جو رکن جانے نماز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں بزرگوں میں گل کیوں کہہ رہی ہیں نماز تے پتر ساری نماز ہے ساری نماز سکون دے حصول دا ذریعہ ہے بندہ جدو نماز پڑھن دا ارادہ ہی کردا ہے ادو ہی ٹھنڈ پہ جاندی ہے پھر جدو بندہ ٹھنڈے پانی نال وضو کرن لگدا ہے ٹھنڈ پہ جاندی ہے صرف جسم چ نہیں روح چ بھی ٹھنڈ پہ جاندی ہے پھر جدو بندہ جائے نماز تے آندا ہے اللہ اکبر کہندا ہے کعبے وال نو نگاہ
اٹھا لے تکبیر تحریمہ کہندے کناں دی لو تک ہتھاں دیاں انگلیاں انگوٹھے اٹھا لے جدوں تکبیر تحریمہ کہہ کے ناف والی جگہ تے ہاتھ بندے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے پھر جدوں اللہ دی نماز پڑھنی شروع کر دے اللہ نال محو راز و نیاز ہوندا ہے کہندے سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک اے کاش سانو راز نماز سمجھ وچ آ جائے و بحمدک و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک 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 مولا میرا کوئی بھی نہیں میرا تو ہی تو ہے جدوں بندہ اللہ نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع کر دے اللہ دی قسمیں نماز دے ایک رکن وچ کلیجہ ٹھر دے پر بیٹے جدوں بندہ سجدے وچ جاندا ہے ہائے ہائے میں کیویں سمجھاواں تانوں جویں جدوں بندہ نماز وچ سجدے وچ جاندا ہے پتہ کی ہوندا ہے سرکار فرماندے نے جدوں بندہ نماز پڑھن لگدا ہے او دے گناہاں دی پانڈ بن کے او دے سر تے رکھ دتی جاندی ہے او جدوں اللہ دے دربار وچ سر سجدے وچ رکھدا ہے گناہ ڈگ پیندے نے جدوں او سر چکدا ہے رب کریم جل شانہ دے دربار وچ مسکرا کے فرشتے کہندے نے مولا نماز پڑھ چکی ہے اے دے گناہ ہن اے دے واپس سر تے رکھ دئیے اللہ فرماندا ہے چھڈو پرے ہن ڈگ جو پہ کی رکھنے نے اللہ بہت شکریہ پر جو رکن جانے نماز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں آیت سجدہ پڑھاں گا لیکن سجدہ نہ میرے تے واجب ہوگا نہ تواڈے تے کیونکہ میں آیت پوری کو واری نہیں پڑھنی دو لفظاں دی آیت تے میں ویکھیو کنج پڑھن لگا میں وچ ترجمہ کر دینا میں پوری آیت نہیں پڑھنی اللہ فرماندا ہے وسجد 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 میرے بندے مولا حکم ہوئے اللہ فرماندا ہے چکدا نہیں آجا سجدہ کر لے مولا میں سجدہ تے کر لواں پر اسی ادوں تک مزدوری نو ہاتھ نہیں پائی دا جدوں تک سانو اجرت دا پتہ نہ لگ جائے مولا میں تیری بارگاہ چ زمین تے سیر اور ناک رکھاں گا ملے گا کی اللہ فرماندا ہے لینا چاہنا ہے ہاں ربا لینا چاہنا اللہ فرماندا ہے لے پھر کی یاد کریں گا وقت تارب سجدہ کری جا ساڑھے نیڑے آئی جا اللہ سینے چو آواز آوے سردی شردی نو پرا کرو یار اللہ بابا اللہ قبول فرمائے وہ جو جانے وہ جو جانے وہ جو رکن جانے نماز ہے وہ جو رکن جانے نماز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں مجمع الزوائد و منبع الفوائد دے اندر امام نور الدین الحیثمی علیہ الرحمہ دی نقل کردہ حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربه اذا کان ساجدا او کما سرکار سید ابرار احمد مختار میرے تے تواڈے غم گسار و غم خار حبیب پروردگار محبوب کردگار سارے نبیان دے قافلے دے سالار ارشاد فرماندے نے وہ جدو بندہ اللہ نو سجدہ کردہ ہے سب تو بہتا اللہ دے ادو نزدیک ہندہ ہے
صدقے جاواں بلکہ اگلی گل سنیو ذرا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ پیش کرن لگا گپ نہیں مار کے جاواں گا پہلے پوری گل سماعت کرنا جامعہ نظامیہ رضویہ رضا فاؤنڈیشن لاہور دا چھاپا فتاوی رضویہ شریف دعوت اسلامی دی ویب سائٹ تو بھی توانو مل جائے گا انٹرنیٹ تو جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 188 تھلے جڑی علماء کرام نے تخریج کی تھی میں خود حوالہ چیک کر کے آیا امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی دی حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء دے اندر 6ویں جلد وچ صفحہ نمبر 71 اتے فرمان مصطفیٰ لکھیا ہویا ہے پہلے تول لیو پتر میری ساری تقریر ایک پاسے سوا گھنٹے دی اکلی حدیث مصطفیٰ ایک پاسے آمینہ دے لال فرماند نے الساجد اوہ بندہ جدوں اللہ دی بارگاہ چ سجدہ واسطے سر رکھدا ہے کوئی معمولی جی حالت ہوندی ہے حضور فرماند نے الساجد یسجد علی قدم الرحمن او جدوں بندہ اللہ نو سجدہ کردا ہے نا او انجے ہوندا ہے جویں بندہ اللہ الرحمن دے قدماں چ ڈگ پیا ہے بولنا یار پیار نال قبلہ توانو کوئی کہے کسے چودھری دے پیراں چ ڈگنا ڈگو گے کوئی نہیں ڈگدا رب دی قسم وہ اپنے پیر دے پیر چومیے اور گل لے وہ تے بندہ اپنی مرضی نال عقیدت نال پیر چومدا ہے نا اپنی امی جان دے پیر چومیے وہ ایک اور بات ہے ابا جی دے پیر چومیے دادکیاں نانکیاں دے ویسے آج کل تسی چومدے نہیں دادے نو تے تسی ویسے ہی پڑھے اخبار سمجھ دے کہندے ایکسپائر ہو چکی ہے کوئی نہیں پتر تم ہی تے دادا بانی جانا ہے جے ایکسپائر کر دیتا ہی دادکیاں نانکیاں نو تے ایک دن تو میں بھی تے ہونا ہے نا آپا کڑا ٹکٹ کٹایا ہے کہ 40 تو اتے جانا ہی نہیں سانو بھی شوگراں ہونیاں نے اللہ زندگی رکھے سانو بھی ہیپاٹائٹس ہونی ہے کھانسیاں لگنیاں نے اوے اپنی موت نو بیماری دے دناں نو یاد کر کے ایس زندگی نو غنیمت جانیاں کرو نانکیاں دادکیاں نال پیار کریا کرو الغرض حضور ارشاد فرماندے نے جدو بندہ سجدہ کردا ہے نا رب نو انجے ہی ہوندا ہے جویں اللہ دے قدماں چ ڈگ پیا ہے اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے بہت شکریہ جیوندے وسدے رہو ایس حدیث تے غور کریو اللہ دے پیر نہیں اللہ دے ہاتھ نہیں اللہ دا سینہ نہیں او دے وال نہیں او جسم تو پاک ہے لیکن حضور سمجھان واسطے کہہ رہے نے جدو بندہ اللہ دے حضور سر بسجدہ ہوندا ہے انجے ہی ہوندا ہے جویں رحمان دے قدماں چ ڈگ پیا ہے بہت شکریہ قبلہ تائیں تے پھر میں کہہ رہا ہوں ہے سکون ساری نماز میں ایک ایک ادائے نیاز میں پر جو رکن جانے نماز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں وہ جو فخر شاہ حجاز ہے وہ سجدہ بہت شکریہ میرے دوستو اللہ دا قرآن سماعت کریو ذرا 29واں پارہ سورہ قلم دی آیت نمبر 42+43 پڑھاں گا اللہ قیامت دے دن دا نقشہ پیا کھچ دا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون توجہ ہے ساریاں دی اکھاں کھول کے میرے والے ویکھیو دل دی دنیا بدلن والی ہے قبلہ قرآن پاک ساڈے ولان والی اللہ دی کتاب ہے بابیو حیاتی ہوئے اے مسجد دے پیسے قبلہ میاں صاحب نو پیش کرو اے ساڈے بزرگاں نے پچھلے جمعے بھی میں تقریر چ ڈسٹرب نہ بابا جی کریا کرو جی دسو ارشاد فرماؤ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کیا بات ہے مدینے وال منہ مائیا ایک سونا توں لگنا ہے پھر دوجا بھی توں مائیا کیا بات ہے وہ بابے دی کیا بات ہے بابا پتہ کی کہہ گیا ہے 50 روپیے حضور دے نام دے تے کہندے دوجے 50 بھی حضور دے نام دے نعرہ رسالت اور ساڑھے تو کہنا ہے نا سنی مشرق نے اے ہی ساڑھے سنی بابے خدا دی قسم بابے نے میرے کلیجے جو ٹھنڈ پا دیتی ہے کہندہ ہے 50 حضور دے نا دے یا دوجے 50 بھی حضور دے نا دے آئے تیبہ والموم مائیا ایک سونا توں لگنا ہے پھر دوجہ بھی توں مائیا ایس گلتے بولنا سی یار سبحان اللہ علیحدہ گالے پر بابا جی میں نے تقریر پل آگئے نے پر سینے ٹھنڈ پا گئے نے اللہ انہا بزرگانو حیاتی دے وے اور انہا بزرگان دے اس بولے ہوئے جملے نو سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ قبلہ میں کی پیا کہنا سا میں قرآن دی آیت پڑھی ہے اللہ کریم جل شانہ دی رحمت کاملات یقین رکھن والیو عملان دا حساب دینا پینا جے اتھے ذاتاں تے باتاں نہیں پچھیاں جانیاں اتھے جو کیتا ہونا ہے سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے آ جانا ہے پتر آج دی گفتگو سیاست تو پاک ہوئے گی آج کسے نون لیگی نو نہیں چھیڑنا کسے بیٹ آلے نو نہیں چھیڑنا آج صرف نفس دی اصلاح کرنی ہے صدقے جامع میں اپنی اصلاح کرنی میں توڑی اصلاح کرنی اللہ دا قرآن پہ دس دائے جدو میدان حشر سجا دیتا جائے گا بڑے بڑے کلگیاں والے چودری لینڈ کروزراں والے میرے ورگے توڑے ورگے اچھے نیویں تگڑے مارے ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہونگے اللہ فرماندہ یوم یکشف عن ساق اور جدوں ساق قدرت نو بے حجاب کر دیتا جائے گا ایتھے ساق تو مراد پنڈلی بھی ہو سکتا ہے گجور بھی مانے علماء نے لینے ایک طبقے نہیں آکھیا ہے ساق قدرت تو مراد ہے پنڈلی تو مراد ہے کہ پنڈلی تو کپڑا اٹھایا جائے گا یہ محاورے دے طور تے استعمال کیتا جاندہ ہے کہ جے میں کوئی مصیبت آ جائے تے بندہ پہنچے نہیں ٹونگ لیندہ مصیبت نو نمٹن واسطے تیار ہون واسطے جے میں بندہ اپنی باما ٹونگ لیندہ ہے کپڑے تاں تیبن تاں کر لیندہ ہے شلوار دے پائنچے اڑس لیندہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن دست ہے اس دن پریشانی دے عالم اچ بندے اپنی پنڈلیاں تو کپڑے اٹھا لینگے لیکن دوجا مانا علماء کہنے بخاری شریف سے حدیث بھی موجود ہے سرکار میں زیارت کر کے آیا ہوں اس حدیث پاک دی مشکات وچ بھی موجود ہے سرکار فرماندے نے قیامت دے دن دعوت دیتی جائے گی سجدہ کرو ہاں اتھے بتاں نو سجدہ کرن آلیاں نو بت بھی کھائے جانگے اللہ فرمائے کہ کرو کر دے نہیں کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سجدہ کرن آلیاں نو حضرت عیسیٰ دی صورت ایک مخلوق سامنے لیا کہ اللہ فرمائے کہ کرو کیونکہ حضرت عیسیٰ دا تے قصور نہیں نا حضرت عزیر نو سجدہ کرن والیاں نو اونا دے سامنے حضرت عزیر دی صورت کیتی جائے گی یعنی حضرت عزیر نہیں ہونگے اونا دا بت کہہ لو اونا دی شکل دی کوئی مخلوق کہہ لو اللہ فرمائے کہ سجدہ کرو سجدہ اچھا سارے سجدہ کرن دی کوشش کرنگے سجدہ ہو نہیں سکے گا اللہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری روح صدقے میرے نبی تو اللہ فرمائے گا ماہیہ حکم ہوئے ربا اللہ فرمائے گا اپنی امت نو لے کے آجا سرکار اپنی امت نو لے کے آنگے اللہ فرمائے گا تسی بھی سجدہ کرو وہ کہنگے ربا اسی اپنے رب نو ویکھیا تے نہیں پر مدینے والے ماہی کلوں جڑیاں نشانیاں سنیاں نے نا انہاں نشانیاں تو پہچان ضرور لواں گے اللہ کریم جل شانہ پنڈلیاں تو پاک لتاں تو پاک باواں تو پاک علماء شارحین کہندے نے کہ اس حدیث نو منیا جائے گا لیکن کس طرح او منظر کی ہوئے گا اسی نہیں سمجھ سکتے اللہ دی پنڈلی ساڑیاں پنڈلیاں ورگی نہیں کنج کپڑا اٹھایا جائے گا بے حجاب کیتا جائے گا اے منظر کشی کرن دی ضرورت نہیں نہ سمجھن دی ضرورت ہے بس قرآن نے دس دیتا مصطفیٰ نے دس دیتا سر تسلیم خم کیتا جائے گا جدوں اللہ پنڈلی تو کپڑا اٹھائے گا بندے سر سجدے چ رکھ دے
کہن گے ہائے ہائے وہ یہی تے نشانی ساڈے ماہی نے سانو دسی یہی تے ساڈا رب ہے صدقے جاواں ہن قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ سنیو ذرا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وہ بندیاں نو دعوت دیتی جائے گی سجدہ کرو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات رب دی قسم منبر رسول تے بیٹھ کی علی دا پوترا ڈنکے دی چوٹ تے کہندے اوے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جا چودھریاں دے سامنے اللہ جھکن نہیں دے گا پھر خانہ تے راٹھاں باٹھاں دے سامنے نمبرداراں تے تھانے داراں دے سامنے جھکن دی لوڑی دی پینی اللہ فرمائے گا سجدہ کرو فلا یستطیعون قبلہ میں حدیث دیاں کتابہ جو پڑھ کے روندہ آیا وہ بندے سجدہ کرنگے ایمان والے تے سجدے چ سر رکھنگے پر جیڑے ایتھے سجدیاں دا مزاق اڑان دے رہے کفر تے شرک تے نفاق دیاں حالتاں تو دنیا میں دنیا تو انہا حالتاں دے اندر گئے جنہ دی موت کفر شرک نفاق تے ہوئی فلا یستطیعون قبلہ سجدہ کرن دی کوشش کرنگے پر انہا دیاں پشتاں تختے دی طرح سے دیاں کر دیتیاں جانگیاں قمر صاحب میں مزاق نہیں کر رہا میں کسے کہانی دا مرکزی خیال کسے فلم تے ڈرامے دی کہانی نہیں سنا رہا اللہ دا قرآن پہ آکھل رہا ہے وہ بندے جھکن دی کوشش کرنگے وہ ٹکے دے سنگ دی طرح کمر دوری ہو جائے گی ریڑھ دی ہڈی تختے دی طرح آکر جائے گی کوشش کرنگے جھک نہیں سکنگے لیکن محمد دے غلام سر سجدے چ رکھ کے کہنگے سبحان ربی اللہ سرکار دا نام آگیا نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حاجی غلامی علی صاحب پھر روٹین دے مطابق کہہ کے گئے نے سرکار دا درود و سلام نہیں پڑھ دے تے مل کے کہہ لینے صلی علی نبینا صلی علی مدن صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد علیہ السلام گولڈوی صاحب تھوڑی جی مائک دی آواز کھولیو ذرا میں آسانی نل پیار نل دب کے مارن تو بغیر اپنے سامعین دے اصلاح دی نفس کرنا چاہنا نفس دی اصلاح کرنا چاہنا اپنی اصلاح نفس دا ارادہ لے کے آیا پجیاں ہویاں اکھاں دے نال اور شرمندہ کناں دے نال آج اسی گلاں اور گنگی زبان نو اللہ دے ذکر نل جلدی جلدی تار کر دیاں ہویاں آج دیاں گلاں اصلاح نفس دی بنیاد تے سماعت بھی کرنیاں نے تے میں بولنیاں بھی نے تے تسی بھی سننیاں نے توجہ کرنا اللہ سانو نیک بنائے اپنا عبد بنائے میں کی کہی جانا اولائک کل انعام کدی قرآن چو پڑھے تے تینو پتہ لگے نا ہاشمی کیڑی دعا منگ دے اللہ سانو بندہ بنائے او بندے او کافر بندے او بھی تی اللہ دے بندے نے جھکن دی کوشش کرنگے اللہ فرمان دے اونا کلوں جھکیا نہیں جائے گا خاشعتن ابصارہم ترحقہم ذلہ اکھاں وچ ندامت خجالت شرمندگی ہوئے گی سر جھکے ہونگے کوشش کرنگے پر سجدہ نہیں ہوئے گا جھکن دی کوشش کرنگے بیٹے سجدہ کرنتے قدرت نہیں ہوئے گی اللہ فرمان دے یدوؤنا الی السجود وہم سالمون یاد کرو ایوئی لوگ نے جڑے مزاق اڑان دے سن سجدے دا وہ جنہ کل وقتی نہیں سی جنہ کل نوٹ کمان دا بڑا ٹائم سی جنہ کل بیوی بچیاں واسطے بڑا ٹائم سی جنہ نو سیاسی پارٹیاں وچوں کارڈ مل دے سن انویٹیشن کارڈ مل دے سن تے دوڑ دے چلے جان دے سن مؤذن دی اذان سن کے مزاق اڑان دے سن سجدے دی دعوت قبول نہیں
سن کر دے اللہ فرمائے گا چکھو نہ آج مزہ ایک کافر جھکنا چاہن گے پر جھک نہیں سکن گے سر بسجود نہیں ہو سکن گے حضرات ایک کافر ایک شیطان دے پیروکار لوگ نے نا سب تو پہلے شیطان نہیں تے سجدہ آدم تو انکار کیتا سی پڑھئے اللہ دا قرآن اللہ فرمان دے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کدے کدے اللہ دا قرآن ترجمے دے نال پڑھیا کرو محبوب دی چٹھی سمجھ کے محبوب دا محبت نامہ سمجھ کے میں کیویں تانوں سمجھاواں ایک قرآن صرف ایصال ثواب واسطے تے نہیں آیا ایک قرآن صرف قرآن خانیاں واسطے تے نہیں نہ آیا ایک قرآن تے ساڈے محبوب دی چٹھی بن کے آیا کدے کدے اس محبت نامے نو پڑھن دی کوشش کریا کر سمجھیا کر اللہ کی ارشاد فرما رہے سن میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی تے نازل ہون والا قرآن توجہ تے پیار نال سماعت کریا کرو اور کوشش کریا کرو ہر نماز تو بعد ایک آدھ آیت قرآنی پڑھ لیا کرو اگر نہیں سمجھ آندی اپنی مسجد دے امام کل بیٹھیا کرو کسے مذہبی عالم کل بیٹھیا کرو ہزاراں روپیاں دی ٹیوشن لین دے ہو پھر بھی کہندے ہو اسی کچھ حاصل نہیں کر سکے پھر بھی کہندے ہو ماسٹراں نو ٹیچراں نو ساڈے کولوں پیسے ود لو اوور ٹائم لواؤ مولویاں نے تواڈے کولوں نہ کدی فیساں دا مطالبہ کیتا نہ کدی لمبے چوڑے مطالبے کیتے پھر بھی تسی مسجداں ول نہیں آندے صدقے جاواں میرے دوستو آؤ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا اللہ قرآن وچ ارشاد فرماندا ہے پیارے حبیب یاد کرو او ویلا جدوں اسی فرشتیاں نو آدم علیہ السلام نو سجدے دا حکم دیتا سی اسی فرمایا سی سجدہ کرو آدم نو ساریاں نے سجدہ کیتا ایک ابلیس آکڑ کے کھلو گیا ابا واستکبر وکان من الکافرین انہیں انکار کیتا منکر ہو گیا آکڑ کے وکھایا دلیلاں دتیاں کافراں وچوں قرار پایا صدقے جاواں ایتھے میں ذرا نقشہ کھچاں بابیو تانوں مدینے نہ لے کے جاواں صدقے جاواں انگلیاں پھڑاؤ میں تانوں عرب دے ٹبیاں دی سیر کرا لے آواں اللہ پاک جل شانہ نے جدوں حکم دیتا فرشتیو سجدہ کرو سجدہ کرو سجدہ کرو تفسیر دیاں کتاباں چ پتہ کی لکھیا ہے سب تو پہلے فرشتیاں چ جس فرشتے نے سر سجدے چ سٹیا نا وہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے رب نے راضی ہو کے فرشتے اسرافیل دے متھے تے سارا قرآن لکھ دیتا نہیں سمجھے بندے اور جن نے سجدے چ پہل کی تھی رب نے او دے متھے تے ساری لوہے محفوظ نقل کر دیتی ہجے بھی نہیں سمجھ آئی پتر تینوں اور جڑا اللہ دے حضور سجدہ کرے اللہ انہوں ثواب دیندہ ہے ثواب دے نال نال انعام بھی دیندہ ہے ثواب بھی دیندہ ہے انعام بھی دیندہ ہے پھر اللہ پاک جل شانہ دے دربار گہربار دے اندر جدوں فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہن تفسیری نکات پیش کرن لگا انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا ساری تقریر ایک پاسے یا تین گلاں ایک پاسے جدوں فرشتیاں نے کیتا نا زیدی صاحب سجدہ اینج کر کے فرشتیاں نے اللہ دا حکم مان کے جدوں سر سجدے چ چکے آنا تے ویکھیا ایک بے ایمان نبی بخش ایک کمینہ شیطان آکڑ کے رب نال سوال جواب کر رہے ہیں کہندے خلقتنی من نار و خلقتہ من تین میں انہوں سجدہ کراں ہائے ہائے مٹی دے بوتنوں مٹی دے پتلے نوں میں سجدہ کراں مینوں اگ تو بنایا ہی انہوں مٹی تو بنایا میں سجدہ کراں جدوں فرشتیاں نے گل سنی نا شیطان دی سجدے چ سر چکیا سی انہوں نے دوبارہ سجدے چ سر رکھیا علماء کہندے نے پہلا سجدہ کیتا اور رب دے حکم دی تعمیل واسطے دوسرا سجدہ کیتا شیطان نو اگ لاؤ بہت شکریہ مدینیوں واپس آ گئے ہو
اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اچھا پتہ چلیا جدوں سجدہ کریے تے شیطان سڑدا ہے۔ میں آگے جا کے وضاحت کروں گا، جی بڑا ٹائم پہ ہے ماشاءاللہ، میرے کو 32 منٹ موجود نے ایک سامنے والے کلاک دے مطابق۔ میں 32 منٹاں چ انشاءاللہ کجے چ دریا بند کرنا۔ اچھا دوسرا نقطہ پیش کرن لگا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا نا تے جدوں سر اٹھائے تے ویکھیا او لگا ہے رب نو دلیلاں دین، رب نو دلیلاں دین۔ خدا نے پھر دوبارہ سجدے چ سر سٹیا۔ قادری پتر پتہ کیوں؟ اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے، ربا تیرا شکر ہے اسی شیطان نہیں بنے، بندگان رحمان بنے۔ تیسرا نقطہ، نوید صاحب جدو سجدہ کر دیو نا ایک گل رکھیا کرو کہ اللہ نے ساڑی ہر رکعت کے 2 سجدے رکھے نے، 2 سجدے، اور سجدہ نماز میں فرض جے، سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں جے ہوندی۔ اچھا سجدہ فرض نماز میں جدو اسی ایک سجدہ کرنے ہیں نا مٹی تے سر رکھنے ہیں، پیشانی رکھنے ہیں، بیٹے سر اٹھا کے دوبارہ رکھنے ہیں، نہیں سمجھے؟ مٹی تے متھا رکھ کے چکنے ہیں، پھر دوبارہ مٹی تے متھا رکھنے ہیں۔ گویا ساڑے دل چے خیال آنا چاہیے دے میں اس مٹی چو بنیا ہوں، یہ دے ویچی واپس جانا ہے۔ حضرات گرامی شیطان نے دلیلاں پیش کیتیاں کو دلائل و براہین دین لگ پیا، جی میں اگ تو بنایا گیا، مٹی تو بنایا گیا، میں دے سامنے کیوں جھکا، میں افضل ہے مفضول ہے، میں عالم ہے ادنا ہے۔ اور شیطان نے کیتا تکبر تے تنیا گیا۔ شیطان واسطے تے لفظ بولنا جائز ہی ہے نا یار، تنیا گیا پنجابی دا لفظ ہے، ساڑی پنجابی بڑی سونی زبان ہے۔ صدقے جاواں رب نے راندہ درگاہ کرتا، رب نے کہا چوکو جلے بسترہ نکل جا، تیرے ورگے بے ادبان دی ساڑی بارگاہ چ لوڑ کوئی نہیں، ساڑے دربار چ جگہ کوئی نہیں، نس جا۔ حضرات گرامی ہن وقت لنگدہ رہا، الدر المنصور فی التفسیر بالماسور دی اندر علامہ سیوطی نقل کر دینے، علامہ حقی نے تفسیر روح البیان دے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آ گیا، شیطان نو تے لگ گئیاں اگاں، او ویکھ دے کوہ تور دیاں چٹاناں تے سر رکھ کے اے موسیٰ جدوں چاہندا ہے رب نال گلاں کر دے۔ ایک دیاڑے حضرت موسیٰ کو لا کے کہندے موسیٰ تو رب نال گلاں کرنا ہے، کدی میری بھی گل کرنا۔ او پتہ چلیا شیطان بھی اس گل نو منی کھلوتا ہے، اللہ اپنے نبیاں دیاں گلاں نہیں موڑدا۔ اور میں کی میں تو انہوں سمجھاواں، وہ پھولے پالے سنیوں تسی بھی کو محنت کریا کرو، کچھ کھایا پیا کرو تے کچھ پڑھیا لکھیا کرو، قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو، حضور دی حدیث نو سمجھن دی کوشش کریا کرو۔ شیطان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلیا شیطان بھی یہ عقیدہ رکھدا ہے رب اپنے نبیاں دی موڑدا نہیں، کہندا ہے میں پچھتا رہا ہاں، میں شرمندہ ہاں، شکار خجالت ہاں، مینوں رب کولوں معافی لے دے، میں توبہ کرنا چاہنا۔ حضرت موسیٰ نے سر سجدے چ رکھ دیتا، 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 جدوں تک تسی سمجھے نہیں میں اگلی گل پڑھنی نہیں، سر سجدے چ رکھ دیتا، سر سجدے چ رکھ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نال گلاں کرنیاں نے۔ پتہ چلیا اللہ دا ٹیلی فون نمبر پوچھنا جے تے میں دسنا وا سجدہ کرو تے اللہ نال گل کر لو، اوے بندے کول اللہ دا رابطہ نمبر موجود ہے، سر سجدے چ سٹ، پیشانی رگڑ، نک نو خاک آلود کر لے، اللہ نال جتنیاں مرضی گلاں کر لے، سر سجدے وچ سٹ کے حضرت موسیٰ کلیم نے سر نیاز جھکا کے عرض کیتا ربا اے تیرا راندیا ہویا شیطان ابلیس عزازیل آیا ہے، مولا چل جاندی کر انہوں معافی دے دے۔ رب دی رحمت نے فرمایا اسی تے کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی دامن رحمت چھڑان دیتے نہیں، اوہ عزازیل نو کہہ دے کوئی ایسی گل نہیں، دلیاں بیران دا حجے بھی کچھ نہیں گیا، اسی انہوں آکھی اسی آدم نو سجدہ کر، یہ آکڑ گیا، اسی انہوں دھتکار دیتا، اوہ آدم دی قبر دے جا کے سجدہ کر لے، توبہ قبول کر لانگے اللہ اور جدی بارگاہ وچ شیطان ورگے لینہ واسطے بھی توبہ دی گنجائش رکھی جائے، انہوں اللہ کیا جاندہ ہے اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی جناب موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے چکیا، فرمایا چل بھی تیار ہو جا، تیری توبہ دا رستہ اپا لب لیا۔ کہندہ واقعی آپ نے فرمایا واقعی، کہندے کی؟ فرمایا آدم دی قبر تے چل سجدہ کر، اللہ دا حکم سمجھ کے سجدہ کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بیٹے گپ نہیں مار کے جاواں گا، تفسیر در منصور، تفسیر روح البیان، اس تو علاوہ بیسیوں کتب تفاسیر دی اندر یہ واقعہ موجود ہے، گپ نہیں مار کے جاواں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چل قبر آدم تے جا کے سجدہ کر، اللہ دے حکم دی تعمیل کر۔ کہن لگا لے میں جیندے جاگدے نو سجدہ نہیں کیتا، میں ہن والا قبر دے وچ میں ہن مٹی دی ڈھیری نو سجدہ کراں گا۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، اپنے کپڑیاں تے مان نہ کریا گئے، پرسنالٹی تے مان نہ کریا گئے، نوکری تے کرسی تے عہدے تے مان نہ کریا گئے، یہ ساریاں چیزاں اج ہیں کل نہیں ہونیاں، مان کریا کرتے اللہ دی رحمت تے کریا کر، مصطفیٰ دی شفاعت تے کریا کر۔ یہ آکڑ گیا کہن لگا میں تے سجدہ ریز نہیں ہونا، اللہ دی قسمیں جے ہو جاندہ تے توبہ قبول ہو جاندے، وہ جے دی بارگاہ وچ ابلیس ورگے لائنہ نومی توبہ واسطے بلا لیا جائے، او دا نا اللہ ہی اللہ۔ صدقے جاواں اللہ سانو تکبر تو بچاوے، اپنا عاجز مزاج بندہ بناوے۔ تے میں ترجمہ کیتا ہے تے میں لکھی ہے کہ جو وہ فساد ہے وہ فتور ہے، میرے نفس کا جو غرور ہے، وہ فساد ہے وہ فتور ہے، میرے نفس کا جو غرور ہے، جو امین سوز و گداز ہے۔ بیٹے رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے جدوں رضائی وچ منہ کر کے سون لگو گے، آیت الکرسی پڑھن لگو گے، پھر میرا جملہ یاد کریو ذرا میں کی کہہ کے گیا آج دے خطاب جمعہ دے اندر، جو امین سوز و گداز ہے، جو امین سوز و گداز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں، وہ جو فخر شاہ حجاز ہے وہ سجدہ میرے نبی دا فخر سجدہ ہے۔ کیوں نہ میرے نبی سجدے تے فخر کرن؟ کیونکہ اللہ قرآن میں جو حکم جو دے رہی ہے، اللہ فرماندہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ ارشاد فرماندہ ہے پیارے حبیب ربا حکم ہوئے، جملے تے غور کریو، اللہ فرماندہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ماہیا ارشد یا راہیا، اپنے رب دی تحمید تے حمد تے محمدت نال اپنے رب دی تسبیح کریا کہے، اپنے رب دی تسبیح کریا کہے، اپنے رب دی اپنے رب دی تسبیح کریا کہے، اپنے رب دی تسبیح کریا کر وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ میرے محبوبہ سر سجدے وچ رکھیا کر، ساجداں وچوں ہو جا، سجدہ کریا کر، کیونکہ محبوبہ سانو ویسے تے مخلوق دے سجدیاں دی لوڑی نہیں، پر محبوبہ ساری مخلوق دا سجدہ ایک پاسے، عبداللہ دے شہزادے دا سجدہ ایک پاسے۔ قبلہ امتی بن کے جملے سنیو، امتی بن کے میرے تے تاڑے نبی نو اللہ نے قرآن وچ حکم دے چھڑیا محبوبہ سجدہ کریا کر۔ ہن سرکار کائنات نے سجدے کیتے، ہائے ہائے کنے کے سجدے کیتے، کنا پیار ہے میرے نبی نو سجدے نال۔ میں حدیث اور سیرت دیاں کتاباں چو اقتباس ملا کے گل سنان لگا، جدوں اللہ نے ساری کائنات
کائنات تو پہلے اپنے نبی دا نور پیدا کیتا نا اوہ مصطفیٰ پاک بحیثیت نور بھی اللہ دے سامنے کئی ہزار سال سر بسجدہ رہے صدقے جاما ہجے نہیں مزہ آیا تے اگلے جملے تے مزہ لیں عرشاں دیاں بلندیاں تے میرا ماہی نور ہون دی حیثیت اللہ نو سجدہ کردہ رہا پھر بیٹے جدوں 12 ربیع الاول دی شب جدوں نور چھا رہا سی اندھیرا جا رہا سی عبداللہ دا جان دکھیاں دا سجن ابو بکر دا آقا عمر دا مولا عثمان دا داتا علی دا ویر اہل ایمان دا پیر آمینہ دا لال نبی با کمال دنیا تے آیا ہائے ہائے سر سجدے چاندیاں ہی رکھ دیتا آندیاں ہی سر سجدے رکھ کے دسیا منو سجدہ کنا پیارا لگ دے آلہ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ نے چشم روحانی دے نال جدوں اے منظر ویکھیا پھر ضبط نہ کر سکے کرتاس و قلم لے کے بریلی شریف دی مسجد دے حجرے دی ایک نکڑج بیٹھ گئے تے قلم اٹھایا تے قلم ہی توڑ دیتے فرمایا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے حیاتی ہوئے بابا جی جیوں دے وستے رہو پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل جڑے بندے باہر بیٹھے نے تو آڈے کار بھی جڑا ناشتہ بندہ ہے محمد دا صدقہ بندہ ہے اے تسی بھی جڑی جمعے تو بعد جا کے دوپہر دی روٹی کھانی ہے حسین دے نانا جی دا صدقہ ہے اور تسی بھی جڑا عشاء تو بعد عشائیہ کھا کے سوندے ہو نا اوہ فاطمہ دے باپے دا لنگر ہوندے کیوں نہیں بول دے یار حضور دی نات وچ جڑی زبان نہ کھلے اس زبان دا کی فائدہ پہلے سجدے پہ سے ازل سے درود پہلے سجدے پہ سے پہلے سجدے پہ سے ازل سے درود پہلے سجدے پہ سے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے بہت شکریہ جیوں دے واسطے جیوں دے اے جڑے بندے نہیں بول رہے میں نہیں پیا ویکھدا میرا سونا رب بھی پیا ویکھدا جے گنبد خضرا والا مصطفیٰ بھی پیا ویکھدا جے مصطفیٰ اللہ دی قسمیں میرے کل بلوٹوتھ سسٹم ہوئے نا منہ چومن والا میں ایک باری تہاڈا ساریاں دا منہ چوم لواں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں کیا بات ہے ٹھنڈ پا دیتی جے شمع صدقے جامع میرے تے توڑے کریم نبی نے سجدہ کیتا سرور کائنات نے سجدہ کر کے ربی سلم امتی ربی سلم امتی ربی سلم امتی دیاں دعاواں کیتیاں صداواں لائیاں میں قربان جامع میرے نبی نے سجدہ کر کے بیٹے تسی سمجھے نہیں حضور نے دنیا تی آؤں دیاں ہی سجدہ کیتا سجدہ کر کے ایک گل سرکار نے ہور سمجھا دیتی مت میرے امتی اے لوکانو پاٹ پڑھاندہ رہیں جی محمد کو سجدہ کرنا جبریل نے سکھایا اور ویخ میں تے دنیا تے آؤندیاں ہی سجدہ کر کے وکھا رہے ہیں حضرت جبریل نے تے غار حرا وچ اقرأ بسم ربک الذی خلق اودوں لے کے آنا ہے اور جدوں میری عمر 40 سال ہو چکی ہونی ہے وہ جبریل میرا استاد نہیں میرا غلام تے نوکر ہے وہ اسی سجدہ جبریل کو لو نہیں سکھیا وہ اس مسجود کو لو سکھ کے آئے ہیں
اونچی آواز سے یا بہت شکریہ اللہ تانوں جیوندیاں وسدیاں رکھے وقت تھوڑا تے گلاں میرے کول بہت زیادہ میں حضور دے سجدے پڑھنا چاہنا وا اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھن لگا امام طبرانی دی المعجم الاوسط وچ موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم مطویل حتی انی لانظر الى اثر ذالک فی جبہتہ وارنبتہ او کما قال قبلہ میری ساری تقریر بے شک لطیف صاحب بھلا دیو اللہ توڑیاں مجھاں تے گاواں دی خیر کرے جیدہ تازہ دودھ چوکے ہر جمعے ساڑھے ڈیرے تے پہنچان دے ہو اللہ دی قسمیں اس بنیاد تے نہیں کہہ رہے پر اس بنیاد تے کہہ رہے ہیں جڑا ٹھٹھر دی سردی والے دوپہر نو میں ٹھٹھر دی دوپہر نو ہیں جو ٹائم تے موٹر سائیکل ٹین کر دیا اس محلے چ لے آکے کھلار دے ہو اے ساڑھے بندے تے ہجے آنے نے ہجے تشریف نہیں لے آئے 15 منٹ رہن دینے بس 5-7 منٹ دی دیر ہے ساڑھے محلے داراں نے آنا شروع کر دینا ہے تو آڈی عزت نو سلام ہوئے کہ تسی اے 4-4 5-5 10-10 20-20 30 کلومیٹر سفر کر کے تشریف لے آندے ہو محمد پورا تانو سلام کر دے بھائی منو کی پتا جے سرکار محمد بھی سلام کرن تو میں ڈاکتے نہیں سکدا یار ایس گالتے تے سبحان اللہ بن دی سے بہت شکریہ میرے پتروں تے میرے متروں ترجمہ سنی اندرہ نبی پاک علیہ السلام دے سجدیاں دا نقشہ حضور دے سجدیاں دی بابت حضور دے سجدیاں دے متعلق اگر گل پوچھنی ہوئے تے قبلہ انہاں کو لو پوچھنی پوے گی جنہاں دے سامنے سرکار سر بسجدہ ہوندے رہے جناب ابو ہریرہ نقشہ سجدہ مصطفیٰ کھچ دینے کہندے نے ایک دہاڑے مدینہ منورہ دی اندر کالے 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 بدل آگئے نہ بولو کوئی بات نہیں کالے کالے بدل آگئے چھم 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 برسات ہوئی ہر پاس جل تھل مدینے دیاں گلیاں وچ کیچڑ بھر گیا کہندے نے نبی پاک نے نماز پڑھی یا نماز تو علاوہ سجدہ کیتا کہندے نے اللہ دی قسم اللہ وہ منظر نہ پھلاوے اور میں دیکھیا جدوں حضور نے سجدے جو سر چکیا انی لانظر الى اثر ذلک فی جبہتہ وارنبتہ میں دیکھیا مدینے دی مٹی مدینے دی کیچڑ نبی پاک دی مبارک نکتے بھی لگی ہوئی ہے میں جملہ تول کے بولن لگا تول کے سبحان اللہ بولیو ذرا اوہ نبی پاک دی پاک نکتے بھی کیچڑ لگا ہویا ہے حضور دا متھا والفجر کہہ کے رب جس متھے دیاں قسمہ قرآن وچ پیا چکدا ہے مبارک متھے تے بھی کیچڑ لگا ہویا ہے ایس گلتے بولو نا یار سبحان اللہ ہاں سجدہ کریا کر جن نے اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کیتا اللہ انہوں تھانے داراں دے سامنے جھکن نہیں دیندا دنیا داراں تے جاگیرداراں دے سامنے جھکن نہیں دیندا نالے قبلہ اس حدیث پاک تو یہ بھی پتہ چلیا اگر اسی سجدے چ جائیے تے ساڈے امامہ شریف نو مٹی لگ جائے ٹوپی نو مٹی لگ جائے والاں نو داڑھی نو مٹی لگ جائے ہونٹاں نو مٹی لگ جائے بیٹے نک نو مٹی لگ جائے رخساراں نو مٹی لگ جائے کپڑیاں نو شبیر پتر کپڑیاں نو مٹی لگ جائے تے پریشان نہیں ہونا وہ اے پریشانی والی گل نہیں اے تے اعزاز والی گل ہے میں گل کولو نہیں کرانگا حدیث دیاں کتاباں دی سیر کرامن لگا المعجم الکبیر لطبرانی وچوں روایت پڑھانگا صحابی دا عمل اور قول پڑھانگا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہو مرد علی رجل ساجد ورأسه مقوس فجلہ فلما انصرف فقال له عبد الله لا تاقس فإن الشعر يسجد وإن لك بكل شعرة أجرا قال إنما أقصته لكي لا يتترب فقال إن يتترب خير لك أو كما قال سن کے تسی سبحان اللہ بولنا ہے پر عربی سن کے بھی سبحان اللہ کہہ لو
کدی میں تھانوں یاد آیا کرانگا گلاں تھانوں یاد آیا کرنگیاں او میرے پترو تے میرے مترو من لو تے تامی یہ حقیقت ہی رہنی ہے نہ منو تے تامی یہ حقیقت ہی رہنی ہے اور جڑے اللہ نو سجدہ کر دینے اللہ انہاں نو کسے ہور دے سامنے مجبور بنا کے چکن نہیں دیندا میں قربان جاواں جدوں سجدے دے نشان متھیاں تے پے جان تے پریشان نہ ہویا کرو اللہ قرآن وچ فرما رہے ہیں سورہ فتح دے اندر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مصطفیٰ دے غلاماں دی ایک نشانی اور تورات تے انجیل ورگیاں کتاباں چ بھی یہ لکھی ہوئی ہے انہاں دے متھیاں تے سجدے دے نشان ہوندے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے میں ایک دہاڑے گزر رہا سا ایک بندہ نماز پیا پڑھدا سی اور نماز دے اندر او سجدہ پیا کردا سی تے سجدے وچ راز و نیاز دیاں رب نال گلاں پیا کردا سی کہندے نے جدوں میں ویکھیا نا ورأسہ معقوسن او دے سر دے والاں دا جوڑا کیتا ہویا سی اونے کوئی پونی ٹائپ کوئی ربڑ ٹائپ کوئی دھاگا لے کے اپنیاں زلفاں نو بنیا ہویا سی فجلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کول گئے تے والاں نو کھول لیا والاں نو کھول لیا والاں نو کھول دیتا فلمن صرفا جدوں او بندہ پتر میں نوائے وقت دی رپورٹ نہیں پڑھ رہا میں حدیث دیاں کتاباں دی عبارت تے اور اقتباس لے کے آیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے او دے والاں دی چٹیا والاں دا جوڑا کھول دیتا جدوں او فارغ ہویا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لا تاکہ سے جوڑا نہ بنایا کر زلفاں نو نہ بنیا کر جیڑا ایس گل تے نہ بولیا میں سمجھاں گا انہیں زندگی چ کدی کسے گل تے کسے نو داد دتی نہیں ہونی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ریزن بیان کیتا وجہ تو جی علت بیان کیتی سبب بنیاد بیان کیتی فرمایا فَإِنَّ الشَّعْرَ يَسْجُدُ اوے والا نو نہ بنیا کر جدوں تو سجدہ کرنا ہے تیرے وال بھی تیرے نال اللہ نو سجدہ کر دینے اور باہر دے بندے اجے بھی نہیں بولے یار علی اصغر قادری اللہ کرے تیرا ہوٹل چلے نہیں بلکہ دوڑنا شروع کر دے وے ہاتھ بلند کر کے بولنا سبحان اللہ یار بہت شکریہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا فرمایا تیرے بال بھی اللہ نو سجدہ کر دینے وَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ اجرا تیرے بال سجدہ کرنگے تے ایک ایک بال ایک 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 وہ تیرے ایک ایک بال گننا چاہو تے گن نہیں سکتے کنے بال نے تیرے ایک ایک بال دا ثواب تینوں ہی لبے گا نا تیرے ایک ایک بال دے سجدے دا ثواب تیرے حصے وچ آئے گا تیرے نامہ عمال وچ لکھ دے وے گا اللہ تعالیٰ انہیں کو مسکرا کے کیا قبلہ میں ہوں دس دیواں میں بال کیوں بننے سن زلفاں کیوں چٹیا کیوں کیتی سی جوڑا کیوں بنایا سی آپ نے فرمایا دس کہندہ انما اقستہو لکی لا یتترب لا یتترب کہندہ میں تاں چٹیا بنا لینا میرے والا نو مٹی نہ لگ جائے صحابی رسول مسکرا کے بولیا تے پھر کیڑی گل ہے ان یتترب خیر لک تیرے سجدے دی حالت وچ وہ تیریاں زلفاں نو مٹی لگ جائے تیرے واسطے ہی چنگا ہے نا زلفاں گواہ بن جان گیاں حضرات گرامی وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں تبرانی کبیر وچوں ایک اور حدیث پاک سماعت کرنا ام واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یمسح الرجل جبهته حتی یفرغ من صلاته ولا بأس ان یمسح العرق ان صدغیہ فإن الملائکۃ تصلی علیہ ما دام اثر السجود بین عینیہ او کما قال ساری تقریر ایک پاسے کلی سرکار دی حدیث ایک پاسے حضور فرماندے نے جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے نا او دے چہرے تے جڑی مٹی لگ جاندی ہے زلفاں نو داڑھی نو او جڑے لب و رخسار نو مٹی لگ جاندی ہے اونوں چاہیدا ہی نہیں جدوں تک نماز پڑھے صاف کر لوے جدوں تک نماز ختم نہ ہوے مٹی صاف نہ کرے صحابہ نے قدم چوم کے عرض کیتا حضور بالکل ہاتھی نہ علاوے صافی نہ کرے فرمایا بلا بأس ان یمسح العرق بین ان صدغیہ فرمایا اگر کن پٹیاں تے آن والے پسینے دے قطرے صاف کر لوے تے چیپٹر دوسرا ہے تے حضور مٹی صاف نہ کرے کیوں وجہ فرمایا فإن الملائکۃ تصلی علیہ ما دام اثر السجود بین عینیہ اور جدوں تک دوواں اکھاں دے درمیان بندہ مومن دے متھے اتے اوے سجدے دی حالت وچ لگی ہوئی مٹی لگی رہندی ہے فرشتے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگدے رہندے بولے نہیں تسی سارے یار
سبحان اللہ اونچی آواز سے بہت شکریہ گوجرا تو میرے مہمان پتر آئے میرے حافظ زین غفار نقشبندی اللہ کریم تہاڈا آنا قبول فرمائے جتنے قدم اٹھا کے آئے ہو جتنے جاندیاں اٹھاؤ گے ہر قدم تے اللہ لکھو کہا نیکیاں نل نوازے اگلی گل سماعت کرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیو غلاموں سرکار کائنات نو پسند سی سرکار سجدے وچ دعاواں وی منگدے سن کہو جیاں دعاواں ہائے ہائے مسند امام احمد وچ موجود ہے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک رات میرے مقدر جاگے سن سرکار میرے کول موجود سن ادھی رات نو میں بستر نو ٹٹول کے ویکھیا سرکار مینوں غیر موجود لگے میں اٹھی پریشان ہوئی اندھیرا سی میں نکلی ادھر ادھر میں اپنے کمرے وچ تلاش شروع کیتی تے سرکار دے وجود انور نال میرا ہاتھ ٹچ ہویا مصطفیٰ سجدے دی حالت وچ سن تے دعا پہ منگدے سن آکڑ خان نہ بنیا کر جے سرکار دا امتی ہے تے سجدے چ دعاواں منگیا کر اللہ پاک دی بارگاہ چ حضور سجدے چ ڈگ کے دعا پہ کردے سن اللہم اعطی نفسی تقواہا اے میرے اللہ میرے نفس نو تقوی دے دے زکیہا خیر من زکاہا مولا میرے نفس نو پاکی دے دے تے تو پاک کرن والا ہے بہتر پاکیاں دین والا ہے انت ولیہا و مولاہا مولا تو میرے نفس دا ولی بھی ہے تے مولا بھی ہے اگلی حدیث پڑھن لگا میرے ہاتھ اے جے میں نہیں جے بولنا جے سبحان اللہ آ جائے زبان تے روکیو نا میں بخاری تے مسلم وچوں روایت پڑھن لگا حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے کان یقول رسول اللہ فی سجودہ حضور اپنے سجدیاں وچ اکثر دعا منگدے سن اللہم اجعل فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل نو نور نال بھر دے اے اللہ میرے دل نو نور نال بھر دے اے اللہ میرے دل نو نور نال بھر دے اے اللہ میرے دل نو نور نال بھر دے وفی سمعی نورا میرے کناں نو نور نال بھر دے وفی بصری نورا میریاں اکھاں نو نور نال بھر دے وعن یمینی نورا میرے سجے بھی نور کر دے عن شمالی نورا میرے کھبے بھی نور کر دے وامامی نورا میرے اگے بھی نور کر دے وخلفی نورا میرے پیچھے بھی نور کر دے وفوقی نورا میرے اوتے بھی نور کر دے وتحتی نورا میرے تھلے بھی نور کر دے ربا اللہم اجعلنی نورا او میرے ہر پاسے نوری نور کر دے اللہم اجعلنی نورا مولا مینوں سر دیاں زلفاں دے کناریاں تو لگ کے میرے پیراں دے ناخناں دے کناریاں تک بس نور ہی نور کر دے اونچی آواز سے سبحان اللہ جنہ زور لا کے میں سرکار دی حدیث پڑھی اونا زور لا کے سبحان اللہ اللہ تہاڈی بھیجی ہوئی اکھ دے اتھرواں نو قبول کر لے دعا منگیا کرو سجدے وچ دعا منگیا کرو نفل نمازاں وچ تے اکثر دعا منگنی چاہیے لیکن امام نو نہیں چاہیے کہ سجدے چ دعاواں شروع کر دے پیچھے چونکہ مقتدیاں وچ عورتاں وی ہو سکدیاں نے بزرگ بابے وی ہو سکدے نے بچے وی ہو سکدے نے لہذا امام نو چاہیے نماز مختصر پڑھائے اور فرض نماز جدوں اکیلے پڑھ دیو کدی کدی دعاواں منگیا کرو نفل نمازاں چ اکثر دعا منگیا کرو تے فائدہ کی ہوے گا میں دسنا پتر کی فائدہ ہوے گا مجمع الزوائد وچوں حدیث پڑھاں گا ان ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد یسجد فیقول رب اغفر لی 3 مرات فغفر له قبل ان يرفع رأسه او کما قال حضور فرماندے نے جدوں بندہ مومن سر سجدے وچ رکھ دے دعا منگنی شروع کر دے اللہ نو
انہوں مخاطب کر کے کہندے میرے یا ربا منو معافیاں دے دے 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 سرکار فرماندے نے جدو 3 واری بندہ نک رگڑ کے متھا ٹیک کے کہندے ربا منو معافیاں دے دے حضور پھر کی ہوندا ہے فرمایا فغفر لہ قبل ان یرفع رأسہ اور بندے دے سر اٹھان تو پہلے اللہ انہوں معاف کر چھڑ اللہ کوئی تیرے میرے ورگا ظرف تے نہیں نہ رکھ دا اسی تے قدمہ چ ٹیک کے بھی نہیں معافی دین دے اور رب دا ظرف اللہ اکبر جدو 3 واری بندہ کہندے ربا چل جاندی کر مینوں معاف کر دے اللہ معاف کر دیندے پھر تیرے میرے ورگے گناہگار تمال پاندے پھر دینے تے کہندے ہوندے نے واہ واہ اللہ بڑا مہربان مولا بڑا مہربان اللہ بڑا کہہ لو کچھ نہیں ہون لگا میری تعریف نہیں سونی اللہ دی تعریف مولا بڑا تم کریمت تیرے نالوں اور کریمت ود کوئی نہیں تم کریم بس تم کریمت تیرے نالا اور کریمت ود کوئی نہیں میرے گناہ محدود نے لیکن تیرے کرم دی حد کوئی نہیں نعرہ مار کے کہنا اللہ بڑا مہربان مولا بڑا اللہ بڑا جبلا بہت شکریہ ہن توجہ تے پیار نل میری تقریر دا آخری مرحلہ آخری لمحات انشاءاللہ کوزے چ دریا بند کر کے جاواں گا میرے پترو اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کریا کرو بار بار سجدے کریا کرو لیکن اپنے سجدیاں تے کدی بھی مان نہیں کرنا یہ نہیں سوچنا کہ نہ سجدیاں نے مینوں اللہ کولوں بچا لینا ہے سجدیاں نے بچانا ضرور ہے پر اللہ دی رحمت دے نال بچانا ہے او دی مرضی ہوے تے شیطان ورگے دے ہزاراں سالاں دے سجدے منہ تے مار دے وے او دی مرضی ہوے تے کوئی سجدہ قبول کر لوے اے تے او دیاں مرضیاں نے اللہ کولوں رحمت منگیا کر میں قربان جاواں امام بیہقی دی کتاب شعب الایمان دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 9 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر پورا 150 نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے مینوں آ کے ایک گل سنائی کہ بنو اسرائیل دا پرانے وقتاں دے ایک بندہ سی سارا کچھ چھڑا کے بس اللہ دا ہو گیا ہر ویلے اللہ کرن لگ پیا سمندر دے درمیان ایک جزیرہ سی جزیرے دے اندر ایک پہاڑ سی پہاڑ دیاں چٹاناں اتے بندہ 24 گھنٹے رہندا سی اینو کام ہی ہور کوئی نہیں سی سجدے چ سر رکھدا سی اللہ کردا سی اللہ کردا سی اللہ کردا سی رب نے اپنی قدرت کاملہ دے نال پہاڑ دیاں چٹاناں دے اندر ایک چھوٹا جیا انار دا پودا اگا دیتا ایک انگلی دی چوڑائی دے برابر ٹھنڈے میٹھے یک پانی دا چشمہ پھوٹوا دیتا اور جدوں انہوں پیاس لگنی انہیں پانی پینا بھوک لگنی انار دا دانہ کھانا تے پھر اللہ شروع کر دینی جبریل کہندا ہے سونیا انہیں 500 سال زندگی پائی 500 سال سجدے کیتے تو جدوں آخری ویلہ آیا نا تے ایک عجیب دعا منگن لگا ربا میری جان سجدے جو نہیں کردا اللہ کرے سانوں میں اللہ یو جی موت عطا فرمائے اللہ سجدے دی موت دے وے یار ہور کی چاہی دے تے جے مدینہ شریف دے سجدے دی موت دے وے تو پھر تے مدینہ عالی وقار حضرات پریشان نہ ہو کڑی وال نہ ویکھیو میرے وال ویکھیو آج میرے چہرے نو کڑی سمجھ لو میں تانوں مدینے کھڑنا چاہنا صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے جبریل نے دسیا حضور اس بندے
بندے نو 500 سال دی عبادت تو بعد اللہ نے سجدے وچ دی روح قبض کروائی اسرائیل کولوں حضور جدوں بھی میں اس پہاڑ تو لنگنا وا او بندہ اوتھے ہی ہوندا ہے شعب الایمان 4 نمبر جلد صفحہ نمبر علامہ جماعتی صاحب 150 گل نہ ہوئے تے گریبان میرا تے ہاتھ تواڈے جے گل ہوئے تے پھر مان لو جبریل کہندا ہے حضور صدیاں بیت گئیاں میں جدوں بھی جاننا وہ بندہ سجدے چاہیے نہیں بولے بندے وہ بندہ سجدے چاہیے وہ بندہ سجدے چاہیے نہ کیڑیاں نے کھادا سمندر قریب ہے نہ کسی مگرمچھ دا لقمہ بنیا نہ کسی پرندے نے کھادا نہ وحشی جانور نے کھادا حضور صدیاں بیت گئیاں سجدے وچ اوتھے ہی پہاڑ دے دامن وچ چٹاناں وچ پیا ہے قیامت دا دن ہوے گا اس بندے نو سجدے دی حالت وچ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا رب فرمائے گا ہاں بھئی میرے بندے نو اللہ دی رحمت نال میری رحمت نال جنت چ لے جاؤ کہے گا صدقے مولا لک ٹوٹ گیا میرا 500 سال تینوں سجدے کر دیاں ہجے بھی تیری رحمت نال ہجے بھی تیری رحمت نال اللہ فرمائے گا ہاں میری رحمت نال فرشتے لے جاؤ جنت بابا جی حاجی غلام علی صاحب ہے میں تانوں پیش کر رہے ہیں گل بڈھے بندے ہو ساڈے واسطے بھی دعائے خیر کردے رہیا کرو لیکن اپنی عبادت تے مان نہ سجنا کدی بھی کریں وہ بندہ 500 سال دے سجدیاں تے مان کرے گا مولا مینوں تیری رحمت نہیں چاہیے میرے نال عدل کاری حساب کتاب کر میرا میں تے بڑیاں لمبیاں چوڑیاں عبادتاں کیتیاں رب دی رحمت مسکرائے گی اللہ فرمائے گا تاں کیڑی گل ہے عدل کر لینے ساڈی بارگاہ تے ہے ہی عدل ہے تینوں ساڈا فضل نہیں چاہیے کوئی ایسی بات نہیں فرشتے ہوئے عدل کر دیو ذرا حساب کتاب لاؤ جویں اسی کاپی پینسل پھڑ کے بیٹھ جانے ہیں کہ بیوی کہہ دے نا تسی فضول خرچو تے کہہ دئیے بیوی پر تنخواہ تے مہینے چ آپ ہی ساریاں چیزاں پوریاں کرنیاں نہیں جدوں 28 دن لگدے نے تے کہندے نہیں تسی سچ ہی بول دے سو صحیح بات ہے نا جدوں بندہ خود حساب کرے نا پھر پتہ لگدا ہے کنے بھی ہوندے نے 100 دے وچ اچھا خیر میں تشبیہ نہیں دے رہا سمجھایا ہی صرف اللہ فرمائے گا حساب کر دیو فرشتے حساب کرنگے بابے دی اکھ دا حساب شروع ہوئے گا کیا بات ہے پتر اے کاش میں گل سمجھ جاواں کہ منو اللہ نے اکھاں دے دیوے دتے نے ان اکھاں دی کی قیمت ہے اے کاش میں سمجھ جاواں جڑی رب نے منو یہ زبان دتی ہے میں اس زبان نال بولنا تے لوگ منو پھلاں دے ہار پاندے نے ہاتھ چومدے نے پیر چومدے نے اس زبان تے ثنائے مصطفیٰ آندی ہے اللہ دی حمد آندی ہے تے لوگ پیر چومدے نے ہاتھ چومدے نے پیسے دے لکھاں روپیہ اللہ نے دے دیتا گڈی دے دیتی بنگلہ دے دیتا سارا کچھ ایس زبان دی وجہ تو کدی کدی سوچنا ہوں نہ راتی سو کے اٹھاں سویرے فجر ویلے اٹھاں تے زبان گونگی ہوئے کہ کی بنے گا اسی اللہ دا کچھ بگاڑ سکنے ہیں یاد اوہ سجنہ مہربانی ہو دی ادا کریا کر او دا شکریہ ادا کریا کرے موجاں ہو دی رحمت نال نے خیر اللہ فرمائے گا حساب کر دیو فرشتے آنکھ دا حساب شروع کرنگے 500 سال دے سجدے مک جانگے آنکھ ہی نہیں مکے گی اللہ فرمائے گا کیوں بھی بیلیا ہو جا سدھا ہون دس وہ تیری آنکھ دے بدلے 500 سال دے سجدے گئے 500 سال دیاں عبادتاں ریاضتاں گئیاں اللہ فرمائے گا فرشتیوں راضی ہو گیا انہوں لے جاؤ جہنم دے اندر جدو چک کے کسیٹ کے فرشتے زلفاں تو پھڑ کے جہنم دی وادی وال کھڑن لگن گے رب دی رحمت نو پکار کے کہ ربا تینو تیرے نبیان دا واسطہ منو تیرے عدل نال نہیں تیرے فضل نال جنت چ بھیج دے میرے دوستو توجہ تے پیار نال سماعت کرو راشد صاحب کا دوست کھڑی تے ویسے ہی تسی موبائل کر کے ٹائم نہیں دیکھنا میرے چہرے نو آج میری اس صورت کی تسی طلاق سمجھو کوئی گل نہیں او جے باقی کما جتنی دیر ہو جاندی ہے کوئی بھی فقیراں نوں مولویاں نوں 2-4 منٹ دے دیا کرو تو بڑی کو یاد کروا دیاں گے تواڈے کولوں کہڑا کوئی مربع کھو لینے اسی سنی میرے پتروں تے میرے متروں تے میرے بزرگوں اللہ فرمائے گا لے جاؤ جہنم والے چاہندے ہیں دعا کرے گا اللہ مینوں اپنے
اپنے فضل میں جنت دے دے اللہ فرمائے گا واپس لے آؤ رب دے سامنے کھلوئے گا اللہ فرمائے گا ہون 10 نظر تینوں پیدا کنے کیتا سی آکھے گا تو اللہ فرمائے گا ہون دا سمندر دے اندر جزیرے وچ تینوں کنے ٹھہرایا سی ربا تو 500 سال دے سجدے کیتے نے توفیق کنے دتی سی ربا تو اللہ فرماتا ہے اور کبھی یاد کیتا ہی کبھی سوچی آئی انار دا تنہا پوتا کنے اگایا سی مولا تو اور کنے تنہا چشمہ ٹھنڈے میٹھے پانی دا چٹانا دا سینہ چیپ کے تیرے تک کن پانی پہنچاؤندا سی کون سی او جڑا تینوں پانی پلاندا سی مولا تو اللہ فرماتا ہے پھر مانگ لے جی وہ ساریاں میری رحمتاں سامنے جنت بھی میری رحمت ہے بزرگوں تیرے عزیز ہو اپنے سجدیاں پہ ماننا کریا کرو تقریر میری ہو گئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 399 ہے جلدی جلدی پڑھا گا حضور فرماتے ہیں ما من عبد یسجد للہ سجدتا الا رفعہ اللہ بہا درجہ وحتی انہو بہا خطیئہ او کما قال سرکار فرماندے نے جدو بندہ اللہ نو سجدہ کردے او دے صدقے اس سجدے دے صدقے اللہ او دا ایک درجہ بلند کر دیندہ ایک گناہ معاف کر دیندہ تو انہوں پتہ نہیں لگا تسی کہندی ہو سجدے چ نیواں ہونا پہندہ ہے میں کہنا سجدہ بندے نو اونچا کر دیندہ ہے پتر سجدے وچ اسی اپنے پالن والے دے سامنے نیویں ہونے ہیں مخلوق دے سامنے اچھے ہو جانے ہیں صدقے جاما میرے دوستو تے میں کی کہنا چاہنا میں لکھی ہے کہ وہ جو فخر شاہ حجاز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں کسی اور کو ہے پتہ کہاں تیرے اور بندے کے درمیان جو گواہ راز و نیاز ہے خیر نل جاؤ قبلہ بہت شکریہ چشم ماں روشن دل ماں شاد ہاں جو گواہ راز و نیاز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں اور شعر تے غور کریو میرا نفس مجھ کو ہرا رہا مجھے بار بار گرا رہا وہ جو میرے حق میں محاذ ہے وہ سجدہ تیری جناب میں ہن بندے کہن گے اے پروفیسر بندے بیٹھے نے ٹیچر بیٹھے نے سکولر بیٹھے نے ایک کہن گے لو جی ہاشمی نے نویں گل کر دیتی سجدے نو محاذ کہی جاندہ ہے یہ تے اسی مریم نواز دے جلسیاں چ سن کے پکا لیا ہے کہ محاذ میدان جنگ نو کہندے نے سجدہ میدان جنگ تے نہیں ہوندا اللہ دی قسمیں اوے سجدہ بھی میدان جنگ ہوندا ہے شیطان اور نفس نل میدان جنگ ہوندا ہے شیطان اور نفس نل جنگ کرنے واسطے میدان ہوندا ہے سجدہ میں تے نہیں پیا کہندا سجدہ تلاوت دی شان بیان کر دیا مشکات شریف وچ حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا وہ جدو بندہ سر سجدے چ رکھدا ہے نا شیطان اپنے سر چ مٹی پا کے دوڑدا ہے چیخدا ہے پکاردا ہے کہندا ہے میں اے دے باپ نو سجدہ کرن تو انکار کیتا اوے آدم دا پتر ہو کے ڈائریکٹ رب نو ہی سجدے کری جاندا ہے او میں جہنم چ جاواں گا آدم دا شہزادہ جنت چ جائے گا ہاں وہ جو میرے حق میں محاذ ہے وہ سجدہ تیری جناب میں ظہیر ہوں تیرا روح سیاہ میں ہوں پستیوں میں گرا ہوا میں ظہیر ہوں تیرا روح سیاہ میں ہوں پستیوں میں گرا ہوا میری سوچ کا جو فراز ہے وہ سجدہ تیری جناب میں کسے بندے نے قبلہ اٹھنا نہیں تقریر ویسے میری مک گئی ہے میں 2 چھوٹیاں گلاں کرنا چاہنا یہ میرا عنوان آج دا تو انہوں پسند آیا ہے
صرف تقریر سن کے کنا دا چسکا نہ بیلیو پورا کریا کرو تقریر دا دماغ خرچ کر کے تقریر دا لبے لباب نال لے کے جایا کرو میں کی عرض کیتا ہے آج دی سوا گھنٹے دی تقریر کہ بندہ سجدے دے نال سجدہ ہے وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا رب دی بارگاہ چ سجدہ نہ کرے وہ بھی کوئی بندہ ہے ویکھو شیطان نے ایک سجدہ کیتا تے بابا جی قرآن کہندا جے کان من الکافرین کافر ہو گیا ایک سجدے تو انکار کیتا اللہ دا حکم توڑیا ایک تے کافر ہو گیا تے سانو کتنی باری سجدے واسطے مؤذن روز بلاندا ہے 5 باری 5 نمازاں واسطے تے 5 نمازاں دیاں رکعتاں کنیاں نے 48 نو 2 نال ضرب دئیے ہر رکعت چ 2 سجدے ہوندے نے کتنا بنا 96 سجدے تے روز تو میں چھڈنے ہیں 96 سجدے وہ ایک چھڈے وہ کافر جماعتی صاحب اسی 96 سجدیاں نو گیڑا دئیے پھر پکے مسلمان بیٹے سوچیو ضرور میں سوالیہ نشان لگا کے چھڈن لگا گل نو ایک چھوٹی جی گل ہور سن لو سجدے نو معمولی چیز نہ سمجھیا کرو اے جیکٹ پائی ہے کدی ادھر کھرک رہے ہو کدی ادھر کھرک رہے ہو کدی جیب جات پایا ہے نماز نو تمیز نال پڑھیا کرو جڑا بندہ تانوں 50,000 تنخواہ دے او دے سامنے ہاتھ بن کے انج کھلوندے ہو با ادب ہو کے کدھر میرا باس ناراض نہ ہو جائے شہنشاہ کائنات دے سامنے رب ارباب دے سامنے کھلوو ادب نال کھلویا کرو ٹوپی لے کے با ادب ہو کے پگڑی بن کے اکھاں چ اتھرو سجا کے تے پھر جدوں سجدہ کرو گے کنز المال وچ حدیث جے حضور فرماندے نے جدوں ایمان والا بندہ سجدہ کردا ہے او دے سجدے والی جتھے پیشانی لگدی ہے نا سجدے والی زمین 7 زمیناں دی تہ تک ٹکڑا پاک کر دیتا جاندا ہے قمر زمان صاحب میری سوا گھنٹے دی تقریر چھڈ دیو میں ایک جملہ بولن لگا پتر مینوں تہاڈی اس جملے تے داد نہیں چاہیے مینوں ارادہ چاہیے کہ اج تو بعد نماز نہیں چھڈاں گے سجدے نو گیڑا نہیں دیواں گے میں تانوں پوچھنا چاہنا قبلہ جے بندہ سجدہ کرے تے سجدے والی جگہ 7 زمیناں تک پاک ہو جائے جس گھر چ سجدہ ہوئے گا وہ گھر نہیں پاک ہوئے گا جس کمرے چ سجدہ ہوئے گا وہ کمرہ نہیں پاک ہوئے گا وہ جڑا بندہ سجدہ کرے گا وہ دے دل دی دنیا پاک نہیں ہوئے گی وہ دی روح نہیں پاک ہوئے گی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات چلو جی سنتاں ادا کرو بہت شکریہ جیوں دے وسدے رہو السلام علیکم